علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام احباب کو ماہ رحمت، ماہ غفران، رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جیتے جی ایک مرتبہ پھر یہ عظیم المرتبت مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان شریف کی بہاریں الحمدللہ علی احسانہ ہی پورے عالم اسلام کو ہر سال نصیب ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کی جو بہاریں ہیں اس کو آپ اس حدیث مبارکہ سے سمجھیے جو صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان شریف آ جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت، اور دوسری روایت کے مطابق فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب رمضان شریف کی جلوہ گری ہوتی ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے سے مراد یہ ہے کہ مسلسل رحمت برستی ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعمال پہنچتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جنت کے دروازے کھول دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق اور قبولیت کا شرف جو ہے وہ بندوں کو عطا کیا جاتا ہے کہ ان کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جیسے ہی رمضان شریف کی آمد ہوئی، جنت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، دوزخ کے دروں پہ تالے ڈال دیے گئے، اور سرکش شیاطین جو بندے کے دل میں برائی اور وسوسوں کو ڈالتے ہیں، عبادت کے معاملے میں غفلت کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ گویا در رحمان جل جلالہ سے اپنے بندوں کے لیے اس قدر آسانیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں کہ ان کے اور رب العزت کی راہ میں کوئی بھی حائل نہ ہو۔ گویا کہ رحمت جو ہے وہ مائل ہے برسنے کو۔ اب طلبگاروں کو چاہیے کہ وہ اپنی جھولیوں کو پھیلائے، ان رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں۔ رمضان المبارک کی بہاروں میں سب سے بڑی بہار روزہ ہے۔ یہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ یہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اس کا تعلق باطنی عبادت کے ساتھ ہے، اور اللہ جل جلالہ کو باطنی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث پاک سماعت کریں جو صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے گناہ جو ہیں وہ بخش دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان، اور جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے، ایمانا واحتسابا، حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے بھی اگلے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں حدیث میں ذکر ہوا ایمانا واحتسابا، حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے۔ پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے جو اجر و ثواب ہے وہ ایمان والوں کو عطا ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کریں، اگر کفار و مشرکین کو ایسا عمل کرتے ہیں جو جس کا تعلق خدمت خلق سے ہو، انسانیت کے فوائد اور بھلائی کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ثواب کی نیت سے، اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کوئی بھی ہے وہ ریاکاری والی نہیں ہونی چاہیے، اور حصول ثواب کی نیت اس کے اندر شامل و داخل ہونی چاہیے۔ نیت کا تمام اعمال میں ایک بہت بڑا اثر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، فرمایا عملوں کا دار و مدار
نیتوں پر ہے۔ تو اس میں حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ بمن قام رمضان یعنی رمضان کی راتوں میں قیام کرے، تراویح اس کا تعلق بھی رات کی عبادت کے ساتھ ہے۔ اہل بیت نبوت، صحابہ کرام، اولیاء کرام علیہم رضوان، ان کا یہی معمول رہا کہ وہ تراویح کو ادا کرتے تھے۔ آپ کتب حدیث کو دیکھیے، کتب فقہ کو دیکھیے، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ کریم لوگ، یہ نفوس قدسیہ ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں بھی غفلت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور اس عادت کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ روزہ ایک الگ عبادت ہے اور تراویح الگ عبادت ہے۔ اگر کسی نے تراویح نہیں ادا کی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بولے میں نے تراویح نہیں پڑھی تو روزہ کیسا، کہ بعض عوام میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جب تراویح میں نے نہیں پڑھی تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ۔ تراویح فرض نہیں، روزہ فرض ہے۔ اس لیے اس چیز کو آڑ بنا کر روزے کے معاملے میں غفلت کا ارتکاب قدر برکت والا ہوگا۔ یہ بھی رمضان شریف کی بہاروں میں بہت بڑی بہار ہے کہ جن کے دم قدم سے عالم میں بہار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس شہر مبارک، برکت والا مہینہ تمہارے پاس آیا، فرض اللہ علیکم صیامہ، جس کے روزے اللہ کریم نے تم مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو برکت والا مہینہ فرمایا۔ اسی طرح امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک حدیث نقل کی جس کے راوی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جو شعبان المعظم کے آخر میں حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ ان کے کچھ حصوں پہ غور کریں کہ رمضان شریف کی بہاریں کس قدر ہیں۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس ایسا مہینہ طلوع ہو رہا ہے، ایسا مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، شہر مبارک، برکت والا مہینہ۔ دیکھیے یہاں بھی غور کریں کہ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کو عظمت والا مہینہ فرما رہے ہیں، تو ہم غلاموں کے لیے اس مہینے میں بقیہ مہینوں کی بنسبت عبادت کی کثرت کے لیے یہ بات بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عظمت والا مہینہ فرمایا اور پھر اسے برکت والا مہینہ فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی مہینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جو اس کے اندر خیر کا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، جیسے نفلی عبادت ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، تو جس طرح اور مہینوں میں فرض ادا کرنے کا اجر ملتا ہے، اس مہینے میں نفلی عبادت کرنے والوں کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں تراویح کو آپ نفلی عبادت کے طور پہ دیکھیں، یہ تطوع ہے، تو کس قدر عظیم اجر ہے کہ ہم تراویح پڑھیں گے اور ہمیں ثواب جو ہے وہ اللہ کریم فرضوں کا عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ومن ادى فریضۃ فیہ، جو اس مہینے میں کوئی فریضہ ادا کرے، نماز پنجگانہ فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اگر ان فرائض کو دیکھیں کہ کوئی بندہ ماہ رمضان میں جیسے زکوٰۃ جو اس پہ فرض ہے وہ ادا کر رہا ہے، یا نماز پنجگانہ اس پہ فرض ہے تو اس نے یہ فرض ادا کیا، تو آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کمن ادى 70 فریضہ فیما سواہ، ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ماہ رمضان شریف میں نفلی عبادت سے ثواب فرضوں کا اور فرضوں کی ادائیگی سے ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے اجر و ثواب کے پیمانے بڑھائے گئے، ہمیں بھی سستی کی چادر اتار کر عبادت اور معمولات جو ہیں ان کی کثرت کی طرف رخ کرنا چاہیے، انہی غفلتوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سے موقع ہیں
مثلا انشاءاللہ عز و جل آج پاکستان میں پہلی سحری ہے، تو اب تراویح پڑھ چکے، عشاء پڑھ چکے، تو پھر سوئیں گے تو سحری میں اٹھیں گے، تو یہ وقت تہجد کا وقت ہوگا، کیونکہ تہجد کی نماز کے لیے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سونا شرط ہے، خواہ وہ 5 منٹ ہی کیوں نہیں سو لیا۔ تو اب جیسے یعنی ایک بندے نے نماز عشاء ادا کر لی یا صرف اس کے فرض پڑھ لیے، ابھی سنت وتر نہیں بھی پڑھے اور وہ سو گیا، اب وہ اٹھے، چاہے وہ 3 گھنٹے بعد اٹھے چاہے وہ 5 منٹ کے بعد اٹھ جائے، تو اب وہ کچھ نیند لے کر جب اٹھے گا تو یہ وقت اس کے لیے تہجد کا وقت ہے، اور تہجد کی فضیلت اور برکات سے کون واقف نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک ہمارے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ اٹھتے ہی عمومی طور پر حاجت، پھر اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن، کل انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو عنوان ہوگا وہ فضائل تلاوت قرآن پر ہوگا، اور یہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ، اس میں افضل یہی ہے کہ باوضو موبائل سے اس کی اسکرین پر دیکھ کر تلاوت قرآن کی جائے۔ اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، کیونکہ موبائل اسکرین پر وہ انگلی چلا رہا ہے، اس کا ان کلمات طیبات جو قرآن پاک کے کلمات ہیں اس کا چھونے کا عمل نہیں پایا جاتا، تو لہذا وہ اس طرح بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی بڑا کمال ہوگا، سعادت ہوگی، اور ہم رمضان شریف کی بہاروں سے پربہار ہو سکتے ہیں کہ پھر بھی جن کی مسلسل کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے تو ان کو پھر بھی اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، اور یہی صبر ہے کہ پیاس لگی ہے پیئیں گے نہیں، بھوک لگی ہے کھائیں گے نہیں۔ شادی شدہ ہے تو اس کو خواہش بھی ہو رہی ہے لیکن وہ اپنی بیوی سے قرب نہیں کرے گا، تو روزے کا مطلب ہی رکے رہنا ہے کہ اب اس کو بھوک پیاس لگی ہے، سامنے پانی روٹی ہر چیز موجود ہے، نہیں کھا رہا، بھئی اسی چیز کا تو اجر ہے، اسی بات کو تو مالک الملک فرماتا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کریم کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، لیکن اس نے خاص روزے کو فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، اگر کسی نے بغیر عذر اور مرض کے ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑا، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، تو اس ایک روزے کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ غور کیجئے، گزشتہ ماہ رمضان میں ہمارے فیملی ممبران، ہمارے پڑوسی، ہمارے علاقے کے بہت سے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان شریف میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وہ قبروں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان شریف ہے، اور یہ پورے مہینے کی بات بھی آس دلانے کی بات ہے، اب تو کیا خبر ہے کہ کسی کے پاس کتنے دن باقی ہیں۔ تو اس لیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ کعبۃ اللہ بھی فیض عطا فرماتا ہے اور ماہ رمضان المبارک بھی فیض عطا فرماتا ہے، لیکن کعبہ شریف بلا کر فیض دیتا ہے کہ نکلو گھر سے، سفر کرو، یہاں آؤ اور زیارت کرو، پہلی نظر دیکھنے سے گناہوں کی معافی بھی مل رہی ہے اور دعاؤں کی قبولیت بھی مل رہی ہے، اور طواف کرو تو گویا اللہ کریم کی رحمت کے دریا میں تیراکی ہو رہی ہے۔ حجر اسود کو چوما تو اس نے گناہوں کو کھینچ لیا، تو الغرض رحمت ہی رحمت ہے، لیکن گھر بیٹھے نہیں، اس کے لیے جانا پڑے گا وہاں۔ لیکن کہا رمضان شریف وہ کریم مہینہ ہے کہ یہ فیض برکت عطا کرتا ہے کہ اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن اس کے مغفرت گناہوں کے مٹنے کے، اور آخری عشرہ اس کا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کعبہ شریف بلا کر فیض دیتا ہے اور ماہ رمضان شریف گھروں میں آ کر فیض دیتا ہے، تو یہ پھر بدبختی نہیں تو اور کیا ہوگی کہ اتنا عظیم مہمان دروازے پر آئے اور ہم دروازے کنڈیاں لگا کر بند کر کے آرام سے بیٹھے ہوں کہ ہمیں اس مہینے کی برکات کو اندر ہی نہیں آنے دینا۔ تو وہ تو کرم فرما رہا ہے کہ اس نے رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ اس لیے محض سستی
اور وہی پرانی ریت، وہی پرانی روش اس کو ترک کر دینا چاہیے، اور ہمت کر کے عزم مصمم کے ساتھ کہ بس انشاءاللہ اب رمضان شریف کے روزے کو ترک نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب اس میں ایک صبر کی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، خصوصاً شدت کی دھوپ نکل آئے اور گرمیوں کے روزے ہوں اور تھوڑا دن لمبا ہو، تو جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ لگ جاتی ہے روڈوں پر، اور ہر بندہ، خصوصاً پہلے روزوں میں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر جا کے افطار کرے۔ پھل و سبزیوں کی دکانوں پر اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی دکانوں پر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، تو اب اس وقت بھی ایک جذباتی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ ہارن دیا ہے، کسی نے رستہ نہیں دیا تو اس پہ سیخ پا ہو گئے، اور حتیٰ کہ منہ سے گالیاں نکلیں، اور پھر جناب اسی پر بس نہیں ہے بلکہ وہ اپنی اپنی سواریوں سے اتر کر ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا۔ صدقے جائیں جانے عالم علیہ السلام کے، وہ ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے تھے، آج بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا حسین نسخہ عطا کیا کہ اگر تم سے کوئی روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بول دو کہ میں روزے سے ہوں۔ شاندار جواب ہے۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں غصہ چڑھا ہوا ہے جناب، تھوڑا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں روزہ لگ رہا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں افطاری ہی تیرے خون سے کروں گا، میں آج افطاری تیرے گوشت سے کروں گا۔ یہ نہیں ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کا مہینہ ہے، ضبط کیا جائے، کنٹرول کیا جائے۔ بعض لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس بھی مسائل آتے ہیں، بعض خود ڈسکس کرتے ہیں کہ بہت جی روزہ رکھتے تو تلخی بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو ذہن میں فیڈ نہ کریں کہ بس اب رمضان شریف آئے گا تو میرے اندر جوش جذبہ بیدار ہو جائے گا، اس کو پکا نہ کریں۔ عفو درگزر کی عادت ڈالیں، مزاج کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ چڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں۔ تو روزہ رکھ کر اب یہ ہے کہ سیٹھ صاحب ہے تو وہ ملازموں پہ برس رہا ہے، گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے چھوٹے بڑوں کو اس نے اپنے اشاروں پہ نچانا شروع کیا ہوا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ضبط کرے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، ثواب چھوٹا نہیں ہے۔ یہ اس نے اپنے مزاج سختی پہ صبر کیا، روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس پہ صبر کیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا بدلہ چھوٹا نہیں مل رہا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما رہا ہے۔ صبر کا ثواب جنت ہے۔ پھر فرمایا وَالشَّهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ آج بھی اہل اسلام میں یہ حسین ریت ہے کہ رمضان شریف کے آتے ہی وہ مستحق حضرات کو، ضرورت مندوں کو، فقر جن کے گھر میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، یا بے روزگاری نے جن کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، آج بھی الحمدللہ اہل زر، اہل ثروت ایسے ہیں کہ وہ رمضان شریف کی ابتدا سے ہی راشن وغیرہ کی تقسیم کا عمل شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، بلکہ مروجہ افطار پارٹیوں سے بھی کہیں درجے بہتر عمل ہے۔ اور خصوصاً اس میں پہلا نمبر عزیز رشتہ داروں کا رکھا جائے اور دوسرے نمبر پر پڑوسیوں کو ترجیح دی جائے۔ عمومی طور پہ بہت سے لوگ تو خریداری کر چکے ہوں گے، بعض وہ ہیں کہ 15 دن یا ایک ماہ کا سامان مزید خرید لیں گے کہ ہم نے سحری افطاری کی ایک مرتبہ ہی چیزیں خرید لیں، تو اس کے اندر ایک پیکج جو ہے وہ اپنے کسی عزیز یا گلی محلے کے ضرورت مند اور ترجیح دے لیں ان گھرانوں کو جو روزہ رکھتے ہیں، تاکہ آپ کے پیش کیے ہوئے آٹے، بیسن، چاول، گھی، دال، چینی، ان اشیاء سے وہ سحری اور افطاری کے امور کو نبھائیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ جو سامان آپ اللہ کریم کی رضا کے لیے دیں گے تو کئی افراد کی سحری بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ افطاری بھی ہو جائے گی۔ اور کوشش کیجئے کہ خود ہی ذہنوں میں ایسی لسٹیں مرتب کر لیں اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھتے ہوئے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی دھوم دھام کے اور بغیر کسی تصاویر کے حصول کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ پھر آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ بھی بہار رمضان ہے کہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں پورے 11 ماہ اس قدر پورے وقت سے اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا رمضان شریف میں سحری اور افطاری کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر بہت ساری اشیاء خورد و نوش بڑھ جاتی ہیں۔ سحری میں دہی کی انٹری ہو جاتی ہے، افطاری میں پھلوں کی یا دیگر کوئی چاٹ بنا رہا ہے، کوئی سموسے پکوڑے کا انتظام کر رہا ہے، ان اشیاء کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت اور جیب کے مطابق اس کے کھانے کا مینیو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من فطر فیہ صائما، کہ جو اس مہینے کے اندر روزہ دار کو افطار کرائے۔ دیکھیے کیا میرے آقا علیہ السلام کا کلام معجزوں سے بھرا ہوا ہے کہ من فطر فیہ نے وضاحت تو کر دی کہ جو اس مہینے میں افطاری کرائے، اور افطاری ہوتی روزے دار کی ہے، لیکن ساتھ صائمن کی تاکید بھی فرمائی کہ روزہ دار کو جو افطاری کرائے۔ تو ہمارے ہاں تو مذاکن بھی افطاریاں ہوتی ہیں، لوگ اسٹیٹس لگا دیں گے، فیس بک پہ لکھ دیں گے روزے دارو آج دوسرا روزہ ہو گیا، چوتھا ہو گیا، کسی نے افطاری نہیں کرائی۔ اور یہ جو بیچارے دعائی دے رہے ہوتے ہیں یہ بالکل بے روزگار ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثر جو دیکھنے میں آتا ہے مشاہدہ یہی ہے۔ تو انہوں نے دھوم دھڑکا ڈالا ہوتا ہے افطار کا، اور روزے سے بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو مذاق میں یہ تو کیا چیز ہے کہ جو افطاری کرا رہا ہے وہ خود نے روزہ نہیں رکھا، گھر میں بہو بیٹیوں نے کھانا دانا تیار کرنا ہے، ان کو ماں کہہ رہی ہے تم روزہ نہ رکھو، اتنا کام کیسے کرو گی، اور خاص مہمان جو تشریف لا رہے ہیں 10، ان میں سے 6 کا روزہ نہیں، 7 کا روزہ نہیں۔ تو یہ تو ایک مذاق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ عمل اس کا جو افطاری کرانے کا ہے اس بندے کے لیے، اس عمل میں اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ مغفرت کا مطلب اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی جو گردن ہے وہ دوزخ سے آزاد کر دی جائے۔ اور آگے فرما وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اس افطاری کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزے دار کو ملا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی کوئی نہیں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے جمعہ کے موقع پر بھی یہ حدیث شریف پڑھی اس مرتبہ، تو اس کے اندر بھی گزارش کی کہ آپ غور کیجئے۔ عموماً ذہنوں میں سوال یہ آتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، تو میں نے کہا کہ تیرے محبوب کی جناب میں پیش کیا، نبی اور رسولوں کی بارگاہ میں، ملائکہ، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان فوت ہو گئے ان سب کو، تو کہا پڑھی تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہے اور 1 مرتبہ الحمد شریف ہے، تو اتنوں کو ثواب کیسے چلا جائے گا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ یہ ثواب بندوں نے تھوڑی پہنچانا ہے کہ وہ بیچ میں سے کچھ نکال کر تھوڑا بانٹ دیں، اللہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث شریف کتنی پیاری وضاحت کر رہی ہے اس کے یہ کلمات، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اس افطار کرانے والے کو اس کے اجر کی مثل عطا کیا جائے گا، من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، ایسا نہیں ہے کہ روزہ دار کے اجر میں مائنس کیا ہے کہ چلو آدھا 100 نیکیاں ہوئی ہیں، 50 روزے دار کی رہیں، 50 افطار والے کو مل جائیں، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرما رہا ہے۔ لہٰذا بے دھڑک اور بے فکر ہو کے فاتحہ پڑھ کے سب کو ایصال کر دیا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ پاک علیہ رضوان نے عرض کی اے ہمارے آقا، لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، حضور ہم میں سے ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو افطاری کرا دے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے گھروں میں 2 دن چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے میرے آقا علیہ السلام کے خالص مرید حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کا خاندان عالی شان اہل بیت نبوت کہ 2-3 دن جن کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی، اور سحریاں افطاریاں کھجور پہ ہو رہی ہیں، پانی کے گھونٹ پر ہو رہی ہیں۔
سرکار علیہ السلام نے جب اتنی بڑی فضیلت عطا کی، یہ گفتگوؤں کا مقصد گفتگو کا فن اور خطابت کا فن نہیں ہوتا. تقریر اور وعظ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سنا سمجھا جائے اور عمل کی کوشش کی جائے. اب صحابہ علیہ رضوان کو اپنی جیبوں کی گنجائش نظر آ رہی ہے کہ ہم کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے جو کہ خود گھروں میں فاقے ہیں. تو حضور ہم میں سے ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو افطاری کرا دے. تو آقا و مولا علیہ السلام نے اپنے ان غلاموں، اپنے ان مریدوں کی اس گزارش کو سن کر فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، فرمایا یہ جو ثواب ہم نے بیان کیا ہے نا کہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کی مغفرت ہو جائے گی، گردن اس کی دوزخ سے آزاد ہو جائے گی، وکان لہ مثل اجرہ، اور روزے دار کے ثواب کے مثل برابر اس کو ثواب ملے گا. فرمایا یہ اجر و ثواب تو اللہ کریم اس کو بھی عطا کرے گا من فطر صائما علی مضغۃ لبن، جس نے ایک دودھ کے گھونٹ سے کسی کو افطاری کرا دی، او تمرۃ، یا ایک کھجور سے، او شربۃ من ماء، یا اس کو پانی پلا دیا، یعنی دودھ کا گھونٹ پلا دیا، پانی پلا دیا، یا کھجور بھی کسی کو کھلا دی، تو یہ اجر تو اللہ اس کو بھی عطا کرے گا. ومن اشبع صائما، اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دے، سحر کرا دے، سقاہ اللہ من حوضی، اللہ کریم اس کو میرے حوض سے پلائے گا. شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، پھر جب ہمارے حوض سے پی لے گا تو پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. 50,000 سال کا دن ہے. آپ بطور مثال دیکھیں کہ آج پہلا آپ کہہ لیجئے کہ ساعت چلی روزے محشر کی، بالکل ابتدا ہو گئی. اب اس ابتدا میں کسی خوش بخت کو حوض کوثر کا جام مل گیا، تو اب اس کا ٹائم پیریڈ پورا کیا ہے؟ 50,000 سال کا. تو وہ ایک گھونٹ بھی حوض کوثر کا اس قدر اپنے اندر اثر و تاثیر رکھتا ہے کہ پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی بندے کو یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ اس حوض کوثر کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور پھر فرمایا ہوا شہر اولہ رحمت، یہ بھی بہار رمضان ہے، اس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی عبادت و ریاضت ہو، بلکہ اس کی عبادت کی توفیق بھی اس کی رحمت سے ملتی ہے. لاسٹ بات اگر سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ جنت کا داخلہ بھی اللہ کریم کی رحمت سے ملتا ہے. اور یہ 10 دن اس پاک پروردگار کی رحمت خاص کے ہیں. کوئی لمحہ بھی کائنات اس کی رحمت اور عطا سے خالی نہیں ہوتے، وگرنہ یہاں تو کچھ بھی نہ بچے. یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ عالم کے اندر ایک رونق ہے اور زندگیاں ہیں اور یہ سب کھانے پینے کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن رمضان المبارک میں خاص کو رحمت ہے جو پہلے 10 دنوں میں بڑھتی ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کے درمیان کا جو عشرہ ہے یعنی دوسرا عشرہ مغفرت کا، گناہوں کے مٹانے کے 10 دن ہے. وَآخِرُهُ عِتْقُ مِنَ النَّارِ، اور اس کے آخری 10 دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے آزادی کے دن ہے. اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں رحمت بھی عطا کرے اور ہماری مغفرت بھی کرے اور دوزخ سے رہائیاں بھی عطا فرمائے. یہ دعاؤں کا سلسلہ ضرور بھی ضرور رکھیں. خصوصاً یہ رحمت کے 10 دن ہیں تو اس میں عرضیاں پیش کریں کہ مولا ہم پہ رحمت کر، ہمارے ماں باپ پہ رحم کر، امت مسلمہ پہ رحم کر، ہمارے رزق روزی کے مسئلوں میں ہم پہ رحمت کر، ہمارے دکھوں پریشانیوں اور دقتوں کے معاملے میں ہم پہ رحمت کر. مسلسل سحری میں رحمت مانگے، افطاری میں رحمت مانگے، نمازوں کے بعد مانگے کہ یہ خبر ہمارے آقا علیہ السلام نے دی ہے کہ اس کے پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں. اور پھر فرما من خفف عن مملوکہ فیہ، جو بندہ اس میں اپنے غلام پر کام لینے میں تخفیف کرے، رعایت کرے. تو آج غلاموں کا دور تو نہیں ہے لیکن ملازمین تو موجود ہیں، تو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے
کہ ایک سیٹھ ہے، ایک دکاندار ہے، اس کے نیچے ورکر کام کر رہے ہیں اور اس نے روزے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ان سے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کام لینے میں تھوڑی رعایت کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مملوک پر تخفیف کرے اور اس مہینے کے اندر غفر اللہ لہ، تو یہ اس کا جو عمل ہے اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ ساری کی ساری باتیں جو حدیث شریف کی صورت میں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں، یہ بہار رمضان ہے۔ ان بہاروں سے اپنے خزاں رسیدہ دلوں کو بہار کی انٹری کا موقع دیں۔ اپنے دنیا اور آخرت کے معاملات کو ہم خیر غفلت میں بہت زندگی بیت گئی، تو ہر آنے والا دن ہماری زندگی سے مائنس ہو رہا ہے، بلکہ ہر سانس جو گزر گیا وہ ہمارے کل سانسوں میں سے مائنس ہو رہا ہے۔ فیس بک پر جو لوگ دیکھتے ہیں آئے روز ایسے ایسے خوبصورت قد و قامت والے محجبین جوانوں کی موت کی خبریں یقیناً لمبی زندگی کی امید رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا آئینہ ہے۔ اور کیا ہو رہا جی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیا ہو گیا جی، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، کیا ہوا جی، یکدم گردے جواب دے گئے۔ اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہیں کہ جو ایج ہے اس امت کے افراد کی وہ قرب قیامت اور گھٹ جائے گی، اور وہ مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہمیں تو یہاں تک تاکید کی گئی، وہ حدیث ہوں، وہ اللہ والوں کے ارشادات ہوں، کہ اپنی زندگی کی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ۔ تو فار ایگزامپل اگر ہم غور کریں کہ آج جو سحری پہلی آئے گی، اگر پہلے سے ہمیں اطلاع ہو کہ یہ آج ہمارا لاسٹ دن ہے، تو پھر ہمارا تیاری کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی سحری میں خشوع کا مطلب ہم نوالوں سے بھی زیادہ ترجیح تسبیح کو دیں گے۔ فضول بیٹھنے اور موبائل پر گیم لگانے اور کوئی دیگر چیزوں کو سننے کی بجائے یار ایک سپارہ پڑھ لیں، آج لاسٹ ڈے ہے، خبر آ گئی ہے کہ بس آج ہی کا دن ہے اور آج میرا زندگی کا آخری روزہ ہے، تو کتنی بڑی بات میرے آقا علیہ السلام نے سمجھا دی کہ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا جائے۔ غفلت سے بیدار ہونے کی ہمیں ہی ضرورت ہے، اور یہ کو باہر سے آگے ہمیں کو جھنجھوڑ کر اٹھا کر باہر نہیں پھینکے گا کہ چلو عمل کی دنیا میں آ جاؤ۔ ہر چیز ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمیں خود آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت رمضان شریف کی برکات اور بہاریں اپنے حبیب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو عطا کرے۔ روزے کی حالت میں گالی گلوچ سے، غیبت سے، جھوٹ سے، ان تمام امور سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ حضور جان نور علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی بری بات کہنے سے باز نہیں آتا اور بری بات پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، تو فرما فلیس للہ حاجۃ فیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ بندہ کہتا ہے یہ میں نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، وہاں اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ روزے کے بنیادی مقصد کو ضرور پائے۔ آنکھوں کو بچائیں، بولے ٹائم پاس کرنا تو درود شریف پڑھیں، اگر زیادہ عادت موبائل کی پڑ گئی تو نعت شریف سن لیں، کسی صحیح العقیدہ عالم کا خطاب سن لیں، تلاوت قرآن سنیں، تلاوت قرآن کے ساتھ اپنے دل کو زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کریں۔ سحری اور افطاری کے معاملے میں احتیاط برتیے۔ یہ تصور کہ اذانیں جب تک ہوتی رہیں اور ہم کھاتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ جو حدیث شریف لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اذان دے دیتے ہیں تو اس وقت تک تم ہاتھ میں جو ہو اس سے اپنی حاجت پوری کر لو، تو محدثین نے اس کی شرح میں بہت کچھ لکھا ہے، اور یہ اول وقت کی اذان ہے جو اذان فجر نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے بعض لوگ اس کو بھی آڑ بنا کر، اور پھر وہ جو پرانا چونٹیاں دیکھنے کا رواج تھا کہ جب تک چونٹی نظر نہ آئے کھاتے رہیں، کیا مسئلہ ہے جناب، کتنا کھائیں گے؟
وہی اپنی حاجت 10-15 منٹ پہلے پوری کر لیں۔ یاد رہے کہ فجر کی اذان نماز فجر کے لیے ہوتی ہے اور وہ تبھی ہوگی جب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی افطاری کے معاملے میں احتیاط کریں، 2 3 4 5 منٹ۔ اس پر ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت ولی کامل پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز فرماتے تھے، بندہ خدا چند منٹوں کی خاطر سارے دن کی محنت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور سفروں میں ہم نے دیکھا اپنے مرشد اقدس کو کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے اور فرماتے تھے کہ دل کو یقین ہو جانا چاہیے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے۔ تو اس لیے سحری اور افطاری کے معاملے میں بھی لازم طور پر احتیاط کریں۔ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھول سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جن مسواکوں سے پیسٹ اور جھاگ نکلتی ہے یا اس کا برش ہوتا ہے، ریشے ہوتے، وہ حلق کے نیچے نہ جائیں، دانتوں پر مسواک کی جائے۔ پیسٹ سے اجتناب کیا جائے، بچنا ہی بہتر اور بہتر ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی ہوئی، اس کی جھاگ اثرات حلق سے نیچے گئے تو بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عصر کے بعد بھی مسواک کرنے کی ہماری شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کا روزے کی حالت میں سویا ہے، اس کو احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ موجود ہے، وہ غسل کرے اور باقی نماز کا جو ٹائم آیا بیچ میں ظہر ہے یا عصر ہے اس کو ادا کرے۔ غسل فرض ہے اور آنکھ کھلی ہے، اب غسل کو جاتا ہے تو سحری ہاتھ سے گئی، سحری کھاتا ہے تو پھر غسل کا معاملہ تاخیر میں جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ فٹافٹ جسم سے ناپاکی کو دور کرے اور کلی غرارے والی اچھے طریقے سے کر لے، جو غسل میں فرض ہے، ناک میں پانی چڑھا لے، سخت ہڈی سے نیچے سب حصے پر پانی بہہ جائے اور سحری کر لے، اور بقیہ غسل کا سارا معاملہ جو ہے وہ سحری کے بعد کر لے۔ فار ایگزامپل غسل فرض تھا اور سویا رہا، اب آنکھ کھلی تو سحری کا وقت بھی ختم ہے، تو اس نے رات سے روزے کی نیت کی ہوئی ہے تو اس کا روزہ ہے۔ اس غسل کی فرضیت کی وجہ سے یا سوئے رہتے ہوئے سحری چھوٹنے کی وجہ سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، تو روزہ اس بندے کا ہے۔ یہ چند مسائل ہیں، باقی بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ عرض کرتے رہیں گے۔ آج جن بھائیوں نے پہلا دن ہے اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں، سب کو خوش آمدید ہے جناب، جی آیاں مرحبا۔ ہاں، یہ ایک چیز ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو نیٹ کا معاملہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، تو نیٹ کے معاملے میں پرابلم رہتی ہے، تو اس سلسلے میں بیچ میں آواز کٹ جائے یا تعطل کا معاملہ ہو تو یہ مکمل گفتگو جو ہماری لائیو چل رہی ہوتی ہے، اس کو ایک یوٹیوب چینل ہے محمد حامد سرفراز قادری آفیشل، تو اس پر جو ہے وہ اس گفتگو کو ڈال دیا جاتا ہے، تو بلا تعطل جو بیچ میں بات رہ گئی ہو یا سمجھ میں نہ آتا ہو تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمام احباب کو جس شہر سے بھی ہیں جی، سب کو خوش آمدید، جی آیاں نو اور صد مرحبا، اور سب کو ہماری طرف سے ماہ رمضان المبارک کی ڈھیروں مبارکبادیاں۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہمارا جو عنوان ہوگا وہ فضائل تلاوت قرآن مجید، اس پر انشاءاللہ عز و جل کل ہم گفتگو کریں گے، اور آپ وقت پہ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کی رحمت سے قوی امید ہے کہ تلاوت کا شوق جو ہے وہ دل میں پیدا ہوگا۔ والسلام علیکم۔